کہ ان لوگوں سے میں ایک بات کہوں گا کہ تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو جس آدم کی ہم اولاد ہیں. تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے رہو اور ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے اسی باپ سے جس سے ہم کو پیدا کیا اسی باپ سے تم کو بھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دور میں، جس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا، جس کو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور ہے، اس دور میں اگر منافق ہو سکتے ہیں تو کوئی زمانہ منافقوں سے خالی کیسے ہوگا؟ تو جو لوگ بیچارے ابھی بھی انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے اور اپنی عزتوں کے لیے، ان کو مبارک ہو. ان کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے باقی رہنے کی گواہی دے رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے بھی اس امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جس کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھا دی، اگر وہ نہیں بخشا گیا تو یہ کیا بخشے جائیں گے اپنی آخرت کو؟ ہماری یہی مساجد جن کے بارے میں لوگ مسجدوں میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، ابے مسجدوں میں اگر مسجدوں کو بچانے کی بات نہ ہو تو کیا تیرے گھر میں ہوگی؟ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام. آئیے حضرات، اب اس عالم دین کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے. میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. جن کا یہ عزم ہے کہ ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے. ہمارے اس زمیں کے ساتھ کچھ رشتے انوکھے ہیں. میرا اشارہ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مجلہ فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم. صدر باوقار علماء ملت اسلامیہ جو قریب سبھی میرے اساتذہ میں ہیں، سبھی سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اور اس کے ساتھ ہی میری وہ مکرم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں جن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجلس تعلیم القرآن کا مدرسہ، اس کے ساتھ ہی مومنات، اور اس کے ساتھ ہی اس مسجد سے لگی ہوئی نماز جنازہ کی جگہ جس کو خواتین کے لیے گھیرا گیا تھا، پردے کا انتظام کیا تھا، خواتین سے پوری طرح بھری ہوئی ہے الحمدللہ. ان سب کی خدمت میں بہت ہی ادب سے چند باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے، میرے بزرگوں نے جو باتیں اتنے درد سے کہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مجھ پر اثر ہوا تو آپ پر بھی یقیناً ہوا ہوگا. میری حیثیت قرآن پاک کی ایک طالب علم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب نام کے ساتھ مولانا اور علامہ لگا دینے سے کوئی مولانا نہیں بن جاتا. میں ایک طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس کا تعلق قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ صف کی 8 نمبر کی آیت ہے. ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ مخالفین اسلام یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا، اس کا اتمام کر کے رہے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی برا. اس کے بعد کی آیت شریفہ جو ہے اس کو بھی میں ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پورا مضمون واضح ہو جائے. اگلی آیت میں فرمایا هو الذی
अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करहल मुश्रिकून। और वही अल्लाह जिसने अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और हक़ के साथ मबऊस फरमाया, ताकि इस दीन को, अल्लाह अपने इस दीन को सारे अदियान पे गलबा अता फरमा दे, चाहे मुशरिकों का जी कितना ही जले, चाहे उनको कितना भी नापसंद। ये दोनों आयतें एक साथ हैं, मतलब अब दोनों मिलाकर सूरह सफ की 8 और 9 नंबर की आयतें। मेरे भाइयों, चंद बातें जो अर्ज़ करना है, उसमें बहुत सारी बातें मेरे बुज़ुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दी, उनको दोबारा अगर मैं दोहराऊंगा तो बात बनेगी नहीं। एक नौजवान नस्ल हमारे यहाँ की, अब ये जो बात मैंने अर्ज़ किया, इस आयत में जो 2 हक़ाइक़ रब ने बयान फरमाए, 2 वादे हैं। वादा ये है कि अल्लाह के नूर को जो बुझाने की कोशिश करेंगे, उनको बुझाने का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से आएगा और अल्लाह का नूर मुकम्मल होकर रहे। और उसके बाद उसी नूर को असल में दीनिल्लाह कहा गया, अल्लाह का दीन कहा गया। फिर उस दीन के लिए ये भी अल्लाह का वादा है कि उस दीन को अल्लाह ताला सारे अदियान, देखो दीन लफ्ज़ यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है वो तरीक़े ज़िंदगी के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला वादा अल्लाह का ये है कि अपने इस दीन को, जिसे देकर उसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है, जितने दुनिया में तरीक़े ज़िंदगी हैं और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, उन सब पर अल्लाह इसको गालिब करके रहेगा, वलो करहल मुश्रिकून। आप देखें, पहली आयत में वलो करहल काफिरून फरमाया और दूसरे हिस्से में, दूसरी आयत में वलो करहल मुश्रिकून फरमाया। चाहे काफिरों को कितना ही बुरा लगे और चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा लगे। इसका माना ये है कि ये 2 गिरोह जो रहेंगे क़यामत तक के लिए, इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की कामयाबी इनको हज़म नहीं हो सकेगी। इस्लाम की तरक्की इनके हसद, इनके जलन और इनके कुढ़न का सबब बनेगी। एक बात वाज़ेह हो गई इन दोनों आयतों से। अब ये जो रब्बे कायनात ने वादा फरमाया, मुझसे पहले तीनों मेरे बुज़ुर्ग मुक़र्ररीन, उनके बयानात के रोशनी में एक बात अर्ज़ करूं कि ये वादा किसका है। मेरे भाइयों, ये वादा उस अल्लाह का है जो इस कायनात का खालिक भी है, इसका मालिक भी है और इसका हाकिम भी है। इस पूरी कायनात में किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता सिर्फ वो है जो मेरा अल्लाह चाहता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम क्या चाह सकते हो सिवाय उसके जो मेरा अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का रब। उस रब का वादा है जिसने इरशाद फरमाया व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। तुम्हारे रब के कलिमात, उसके अहकाम सिद्क़ और अदल के साथ पूरे हो गए, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। वही सुनने वाले, वही इल्म वाले हैं। तो मेरे भाइयों, असल जो बयान है वो ये, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान, जिनकी ज़िंदगी का लाए अमल अल्लाह की किताब तय फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तय फरमाती हैं, उस किताब का ये वादा है। और जाहिर है वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। तो पहली बात जो आज आपको याद रखना है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन। हिम्मत नहीं हारना, गमगीन नहीं होना। व अंतुमुल आलऊन, तुम ही गालिब रहोगे इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। बस अपने ईमान की फिक्र कर लो, अपने ताल्लुक बिल्लाह पर निगाह डाल लो, उसको मजबूत कर लो। फैसला यहाँ अल्लाह का होता है, किसी गैरुल्लाह का फैसला नहीं चलता। अब नई नस्ल जो है उसकी मालूमात के लिए एक बात अर्ज करूं। उनको ये लगता है कि आखिर गैरों में एक तबका इस मुसलमानों का ऐसा दुश्मन क्यों है। एक तबका, वो उनकी मिक़दाद जो है वो दाल में यानी आटे में नमक के बराबर है। हुआ ये कि जब ये मुल्क बटा, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ ना, तो इस मुल्क में
یہ ہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس وقت یہ تینوں ملا کے ہندوستان تھا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اصل ہندوستان جو ہے، اصل ہندوستان جو تاریخی طور پر جس پر حضرت مولانا نے جس کا تذکرہ فرمایا، جس پر مغل بادشاہوں نے حکومت کی، وہ ہندوستان تھا جس میں لنکا بھی شامل تھا، جس میں افغانستان بھی شامل تھا۔ افغانستان اور لنکا یہ دونوں ہندوستان، اتنی بڑی حکومت پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور جس شخص کو یہ گالیاں بکتے، ان کی زبان نہیں سوکھتی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 50 سال کے قریب آدھی صدی اس ملک پر حکومت کیا ہے۔ کتنا انصاف پسند ہوگا اور کتنا دریا دل اللہ کا وہ بندہ ہوگا جو ٹوپیاں سی کر اپنی زندگی گزارتا تھا، کاجو کے آٹے کی روٹی نہیں کھاتا تھا، وہ سمجھے، وہ ٹوپیاں سی کے زندگی گزارتا تھا۔ اور کتنی انصاف کی فضا پیدا ہوئی ہوگی اس ملک میں کہ 50 سال تک اس آدمی نے حکومت کی جس کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ ملک بٹا تو کچھ اتنے عیار اور چاپلوس لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ خود نہ کہتے ہوئے دوسروں کی زبان سے کہلواتے ہیں۔ ایک شخص کی زبان سے انہوں نے اس کے منہ میں اپنی بات ڈلوا کے نکال لیا اور اس نے الگ ملک کو مانگ لیا، اور الگ ملک اس نے مانگا مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور ظاہر ہے کہ ملک تقسیم ہوا۔ یہ تقسیم کا پورا جو آئیڈیا تھا یہ ان متعصب لوگوں کا تھا جن کے دل میں یہ بات پک رہی تھی کہ یہ اگر مسلمانوں کو ایک ٹکڑا دے دیا جائے تو دوسرا جو ٹکڑا ہوگا وہ ہمارے باپ کا ہوگا اور ہم جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے۔ اس طرح یہ ملک، اب ان کو یہ لگا، جنہوں نے اس کو تقسیم کر لیا، ان کو لگا کہ بھئی مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک لے لیا نا، اب اس ملک پر ان کا کیا حق ہے۔ اور یہ زہر جو ہے، یہ زہر، یہ تھوڑے سے طبقے نے ایک بڑی تعداد کے دماغ میں پیوست کر دیا کہ ان کے اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام پر ملک دیا جا چکا ہے، اس ملک پر ان کا کیا حق ہے۔ ابھی جلدی ایک پوسٹ آئی اور اس میں بہت یاد رکھنے کی بات ہے، اس پوسٹ کرنے والے نے بڑے جلے ہوئے دل سے پوسٹ کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ اس ملک میں وقف کی بہت بڑی جائیداد مسلمانوں کی، ہم مانتے ہیں، مگر یہ وقف کی جائیداد نہ نظام لایا تھا اور نہ اورنگزیب، یہ دو نام انہوں نے لکھا تھا، نہ نظام لایا تھا نہ اورنگزیب لایا تھا۔ یہ یاد رہے گا آپ کو، یعنی کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ مانتے ہیں کہ اوقاف کی بڑا جائیداد جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے، مگر نہ یہ نظام کوئی زمین لائے تھے اور نہ اورنگزیب لائے تھے۔ آپ کا خادم جواباً عرض کرتا ہے، ذرا اس جواب کو بھی آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ دیکھو، ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم جو ہمارے والد محترم تھے وہ اسی ملک میں سراندیپ میں بھیجے گئے تھے۔ سراندیپ میں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے جہاں میرے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم کو اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام بھی آدم ماؤنٹین ہے۔ سراندیپ وہی جو لنکا سے لگا ہوا پورا اسی ہندوستان کا حصہ ہے۔ تو یہ بولنے والا کہ نظام اور اورنگزیب کوئی زمین نہیں لائے تھے وہ تو سچ کہہ رہا ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ میرے باپ یہاں آئے تھے، یہ ملک میرے باپ کا ہے، تیرا کیا ہے تو یہ بتا۔ اور ہم اس کی اولاد ہیں۔ ابھی باپ کے وارث اسی اولاد نہیں ہوں گے تو کون ہوں گا؟ ہم آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ہم ہی اس ملک کے اصل وارث ہیں۔ ہمارے باپ کو اللہ عز و جل نے پوری زمین کی خلافت عطا فرمانے کے بعد بھی اسی ملک میں اتارا۔ اب تو بتا تیرا کیا ہے؟ تجھے بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ تو بھی اسی آدم کی اولاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو بھی اسی آدم کی اولاد ہے۔ تیرا لہجہ جو تو نے اختیار کیا ہے، کسی شاعر نے کہا اور خوب کہا کہ میرے ہونٹوں پہ دعا ان کے لبوں پہ گالی، میرے ہونٹوں پہ دعا ان کے لبوں پہ گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا، جو غلاظت تمہارے ذہن میں ہے وہی باہر آ رہی ہے۔ تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو، اور ہم ایک ایمان والا ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ چین اور نہ عربستان، یہ انسان جو ہے
اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری دنیا اس انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین پر اس کو آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کا اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اسی زمین سے اس کو پیدا کرتے ہیں، اسی زمین میں واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے اس کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ اس لیے بجائے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے اس دن کی فکر کرو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ۔ اب میرے محترم، ان لوگوں سے جن کے ذہن میں یہ زہر بھرا ہوا ہے، بہت ادب سے میں عرض کروں گا، میں آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، تم دائی ہو، تم دائی اللہ ہو، تم کو اللہ نے دین کی امانت دے کر اس زمین پر کھڑا کیا ہے، تم اللہ کی کتاب کے وارث ہو، تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وارث ہو، تم کبھی وہ انداز زندگی مت اختیار کرنا جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جن کے پاس نہ اللہ کا نام ہے، نہ نبی نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ ان کے پاس تصور آخرت، عقیدہ آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے جیسا رخ ہم نہیں اختیار کر سکتے، اور اگر ہم بھی وہی اختیار کریں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے۔ اب میرے بھائیو، آگے کی بات آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ ان لوگوں سے میں ایک بات کہوں گا کہ تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو جس آدم کی ہم اولاد ہیں، تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے رہو اور ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے اسی باپ سے جس سے ہم کو پیدا کیا، اسی باپ سے تم کو بھی پیدا کیا۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا کہ تمہارے اپنے دھرم شاستروں میں، تمہاری اپنی کتابوں میں ایک کالکی اوتار کا تذکرہ ہے، ایک کالکی اوتار کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے، ایک کالکی اوتار کا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس کالکی اوتار کو تلاش کرو۔ پہلا انسان جو اللہ کا پہلا نبی اور پیغمبر تھا، تم اس کو اپنا باپ بھی تسلیم کرو، اس کو اللہ کا پہلا نبی بھی تمہیں ماننا پڑے گا، اور جب اگر کوئی پہلا نبی ہے تو کوئی آخری نبی بھی ہوگا، اسی آخری نبی کو تمہارے دھرم شاستروں نے کالکی اوتار کہا ہے۔ وہ آخری نبی جو ہے وہ تمہیں مکہ معظمہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ ملے گا۔ تم ان دونوں سے اپنا تعلق جوڑو تو تمہیں معلوم ہوگا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ بس اتنا ادب سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ حقائق اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد آگے کی بات جو وقت ہم نے طے کیا تھا مقررین کے لیے، میں بھی اس کا پابند ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جیسا حضرت ہمارے علماء نے فرمایا 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس ملک کی 25 کروڑ آبادی میں سے پچھلا الیکشن جو ہوا اس میں صرف 6 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا۔ یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ 6 کروڑ حضرت مولانا نے بتایا جن کے پاس ووٹر کارڈ ہی نہیں ہے۔ ان 6 کروڑ نے ووٹ دیا تھا، تو یہ ملک جو پچھلے 10 سال سے جہاں منمانی دادا گیری چل رہی تھی وہ الحمدللہ بیساکھی پر آ گیا۔ ایک بات عرض کروں کہ ہمارے حنود بھائی جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، بیچارے وہ بھولے ہیں۔ وہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جس کی ذہن میں یہ ذہنیت بنی ہے جو میں نے اس کے پہلے عرض کیا۔ بڑا طبقہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں بہت ایماندار لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس ملک میں اگر ان کو اور موقع مل گیا تو اس ملک میں اس کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، ہندو راشٹر بنا دیں گے۔ ان کی حقیقت سنو، دیکھو یہ زمانہ تو آن لائن کا ہے، اور آن لائن کے ساتھ ایک اور فیسلٹی ہے ہمارے پاس، ہمیں قانونی طور پر ایک حق حاصل ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کسی بھی چیز کی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں، لیٹر لکھ کر۔ لیٹر لکھو اور یہ پوچھو 2013 میں، یہ 2014 میں یہ آئے، 2013 میں یہ ملک ہندوستان جو تھا یہ بیف کو ایکسپورٹ کرنے میں کس مقام پر تھا؟ بیف کہتے ہیں بڑے کے گوشت کو، اس لیے وہ ایک کتے نے کہا نا مراٹھی نہیں سمجھتے ہو کہ میں ہندی میں بولوں گا، ان کو انگریزی نہیں سمجھتے ہو تو میں بھی ہندی میں بول رہا ہوں کہ بیف کہتے ہیں بڑے کے گوشت کو۔ 2013 میں یہ ملک ہندوستان بیف کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دنیا کے 3رے مقام پر تھا، اور جس 10 سال میں لوگوں کو ہندو راشٹر کا لالی پاپ دینے والے حاکم بنے ہیں، اس 10 سال میں آج کی تاریخ میں ابھی تم گوگل نکالو اور پوچھو
کہ دنیا کا بیف کا ایکسپورٹر سب سے بڑا کون ہے، اس کا جواب آئے گا انڈیا۔ کون آئے گا؟ جس 10 سال کی حکومت میں تم نے بیف کے ایکسپورٹ کو تیسرے نمبر سے نکال کر پہلے نمبر پر لا دیا۔ یہ میں کوانٹٹی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، قیمت کے اعتبار سے، ڈالر کے اعتبار سے اگر دیکھو گے تو برازیل پہلے نمبر پر ملے گا، اس لیے کہ برازیل کا سکہ جو ہے بہت طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا روپیہ چونکہ کمزور ہے۔ اور اگر کوانٹٹی کے اعتبار سے، ٹنوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو انڈیا سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ 10 سال میں انہوں نے ہندو راشٹر کی طرف جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ یہ بیف جس کے نام پر یہاں مسلمانوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، ابھی جس بزرگ کو ٹرین میں مارا پیٹا گیا صرف بیف کا بہانہ بنایا گیا جبکہ وہ تھا نہیں اس کے پاس، جس بیف کے نام پر یہ سارا ناٹک اس ملک میں ہوتا ہے، وہ بیف کو دوسروں کی حکومت تھی تو یہ تیسرے نمبر پر تھے، اور جب خود حاکم ہوئے تو پہلے نمبر پر آ گئے۔ اس کو دنیا میں بھیجنے میں آپ بتاؤ کہ یہ کتنے دیانتدار ہوں گے ہندوازم کے بارے میں اور ہندو راشٹر بنانے کے بارے میں۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کو آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کبھی بھی، ایسی باتیں آپ کا خادم عرض کر۔ اب آگے کی بات عرض کروں، اس الیکشن میں الحمدللہ میرا خیال ہے جب سے ملک آزاد ہوا مسلمانوں نے اتنا زیادہ حصہ نہیں لیا ہوگا کبھی الیکشن میں جتنا آپ کی لیا، تو بھی 25 کروڑ میں سے 6 کروڑ لوگ بھی۔ بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھو۔ ابھی ایک الیکشن سامنے ہے، یہ کیا بات ہے؟ ارے یہ ایک الیکشن سامنے ہے، اس کے بعد پھر کارپوریشن کا الیکشن سامنے ہوگا، پھر پارلیمنٹ کا الیکشن، ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں تو باقی رہیں گی۔ اپنی نسلوں کو بتا کے جاؤ، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں، یہ عیدگاہیں، یہ مدارس، یہ سب کے سب وقت کی جائیداد، یہ اس وقت صحیح سلامت رہیں گی جب حاکم کی نیت صحیح ہو۔ بدنیتوں کے ہاتھ میں اگر یہاں کی حکومت دیں گے یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری دشمنی میں تمہارے اوقاف کا بھی تماشا بنانے کی کوشش کریں گے جیسا آج کر رہے ہیں۔ لیکن انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، میرے رب کی تدبیر کے آگے اگر یہ اللہ کی گھروں کے ساتھ، اللہ کے دین کے قلعوں کے ساتھ اگر یہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اہل ایمان کا ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر، میری یہ بہنیں بیٹیاں جو اتنی ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے آنچل پھیلائے اپنے رب کی بارگاہ میں، اے رب السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے مالک، اے بیت اللہ کے اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے اللہ، تیری مسجدیں خطرے میں ہیں، تیرے مدارس خطرے میں ہیں، تیرے بندے اور بندیاں خطرے میں ہیں، اور اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا تو خدا کی قسم ان کو صفحہ ہستی سے مٹنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے تمہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کریں۔ ہماری دعائیں بے اثر ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلق باللہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ آنے والے الیکشنز کے پہلے اپنی یہ یکجہتی، یہ اتحاد جو آپ نے جس کا ثبوت اس حالانکہ ہمارے اپنے صفوں میں بکاؤ لوگ موجود ہیں۔ ارے ضمیر، میں نے کسی جمعے میں یہاں عرض کیا تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دور میں، جس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا، جس کو آپ نے فرمایا خیر القرون قرن، بہترین دور میرا دور ہے، اس دور میں اگر منافق ہو سکتے ہیں تو کوئی زمانہ منافقوں سے خالی کیسے ہوگا؟ تو جو لوگ بیچارے ابھی بھی انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے اور اپنی عزتوں کے لیے، ان کو مبارک ہو، ان کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ عبداللہ بن ابی کی نسل کے باقی رہنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی اس امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جس کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھا دی، اگر وہ نہیں بخشا گیا تو یہ کیا بخشے جائیں گے؟ اپنی آخرت کو سوچ لیں۔ اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس یکجہتی کا آپ نے ثبوت دیا پچھلے الیکشن میں، وہی یکجہتی ہمارے یہی علماء، یہ ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے پیچھے اپنی نیت باندھ کر رکھیں۔ ہماری یہی مساجد جن کے بارے میں لوگ مسجدوں میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، ابے مسجدوں میں اگر مسجدوں کو بچانے کی بات نہ ہو تو کیا تیرے گھر میں ہوگی؟ مسجدوں کو بچانے کا پروگرام یہ ہے کہ مسجدوں کو بچانے کے لیے اہل ایمان کو جگانا پڑے گا، اور ان کے اہل ایمان کو جگانے کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔
ہمارے مفتی صاحب نے ایک بات اشارے میں کہی، بڑی اچھی بات، کہ خواتین کا تعلق مسجد میں جو بیانات ہوتے ہیں ان کو سننے سنانے کے تعلق سے کسی نہ کسی طرح مسجدوں کے آس پاس اس کا انتظام کرنا ہوگا، ہماری بہنوں تک وہ پیغام برابر پہنچے جو مردوں تک پہنچتا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلیں گی تو اس قوم کی تاریخ انشاءاللہ بدل جائے۔ بس یہ جو 24 گھنٹے بچے ہوئے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کوشش کیجیے، بھرپور کوشش، اور اس کے ساتھ ہی کوششوں کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بل اور اسی بل کی طرح جتنے فتنے اور فساد ان کے دماغ میں پک رہے ہیں، ان سارے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، ان کے اوقاف کو، ان کی عزت و آبرو کو، ان کی مساجد کو، ان کے مدارس کو، ان کی خانقاہوں کو، ان کی عیدگاہوں کو، ان ساری چیزوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔